تو جب ہم بات کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ٹاپ لیول ہے زندگی کا وہی ہے اسلم، سر تسلیم خم کر دو. انہوں نے کہا کہ میں نے سر تسلیم خم کر دیا فوراً، ایک منٹ کی تاخیر کے بغیر انہوں نے اپنی گردن جھکا دی اللہ کے سامنے. اور قربانی کا جو فلسفہ ہے نا وہ اصل میں یہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. ہم نے قربانی کو دکھاوا بنا دیا ہے کہ یہ 10 لاکھ کی گائے جو ہے نا دروازے کے پاس بندھی رہنی چاہیے ورنہ لوگ کیا کہیں گے. ہم محلے میں رہتے ہیں اور بکرا جو دروازے پہ بندھا ہوا نہیں ہے تو لوگ جو ہے نا کیا کہیں گے ہمارے بارے میں. تو یہ اب اللہ کے لیے نہیں ہے یہ قربانی. اب یہ جو قربانی ہے نا یہ اب اللہ کے لیے نہیں رہی. اب یہ قربانی دکھاوے کے لیے ہے. جو تصور عام طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ضروری نہیں ہے ہر آدمی کا یہی تصور ہو، لیکن جو پاکستان میں جو رائج ہے، کیونکہ ایک دو موقع ایسا آیا جس میں عید کے موقع پر یعنی حج والی عید کے موقع پر پاکستان میں تھا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کیا دکھاوا کیا ہو رہا ہے، کس طرح کا دکھاوا ہو رہا ہے. اور ٹی وی پہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنے لاکھ کی گائے لی. وہ تو بتانا پڑے گا نا کہ اتنے لاکھ کی ہم نے گائے لی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ اسلم والی بات نہیں ہے. یہ سر تسلیم یہ ایک نشانی ہے. یہ گائے یہ بکرا جو ہم قربان کر رہے ہیں نا یہ نشانی ہے، علامت ہے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد سمیت اپنی زندگی کا ہر ہر حصہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، ہم بھی اسی طرح سے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. یہ نشانی ہے ہماری طرف سے، یعنی یہ علامت ہے ہماری سچائی کی کہ ہم ہر جگہ ہر وقت جو ہے نا اللہ کی اللہ کے احکام کے مطابق اپنی ہر چیز قربان کر دیں گے، ہر چیز. تو یہ جو قربانی ہے نا یہ اس کی بڑی فضیلت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو میں چند حدیثیں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت جو ہے نا بہت عظیم ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کی فضیلت پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. ساری حدیثیں ضعیف ہیں، کوئی بھی صحیح حدیث ہے ہی نہیں قربانی کی فضیلت پر. لیکن بہت ساری ضعیف حدیثیں جب ملتی ہیں آپس میں تو وہ ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنتی ہیں. تو قربانی ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. کوئی سال ایسا نہیں تھا گویا وہ سفر ہو، ظاہر ہے کہ 10 سال میں سفر بھی آئے، حضر بھی آئے، جنگیں بھی ہوئیں، سب کچھ آیا، لیکن کسی بھی ایک سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں تھا کہ قربانی نہ کی ہو. ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. 10 سال تک آپ نے قربانی کی. ایک مرتبہ سفر کا موقع آیا اور عید کی قربانی آ گئی، عید الاضحیٰ آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی قربانی کی اور صحابہ کرام نے بھی سفر کے دوران بھی قربانی کی ہے. اس میں لوگوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نا یہ جو قربانی، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھرانے پر ہر سال ایک قربانی ہے. ہر گھرانے پر ہر سال ایک قربانی ہے. تو یہ جو مفہوم ہے نا یہ تھوڑا سا گنجائش رکھتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. آخر ہر سال ہر گھرانے پر ایک قربانی ہے، تو یہ صاحب استطاعت اگر ہے آدمی اس کی بات کر رہے ہیں ہم. تو ہر سال ایک گھرانے پر قربانی ہے. اگر آپ جدہ میں یا دبئی میں یا ریاض میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب گھرانے کا مطلب یہ ہے میاں بیوی 2 بچے، یہ گھرانہ ہو گیا. اور اگر آپ پاکستان میں گاؤں دیہات میں رہتے ہیں تو گھرانے کا مطلب ہے میاں بیوی 2 بچے، اماں ابا، دادا دادی، نانا نانی، تایا تائی، پھپھا پھپھی، یہ سارے جو ہے نا ایک گھرانہ ہو گیا. تو اس میں گنجائش ہے. تو فرض کر لیں کہ ایک گھرانے میں فرض کر لیں کہ 50 آدمی، 50 آدمیوں پر مشتمل ایک گھرانہ ہے. 50 آدمی کون؟ میاں بیوی، بچے، دادا دادی، تایا تائی، نانا نانی، پھپھا پھپھی، یہ سارا ملا کے ان کے بچوں سمیت 50 آدمی ہو گئے. 50 آدمیوں میں سے کوئی ایک آدمی قربانی کر لے، باقی لوگوں پر قربانی ساقط ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اگر 50 میں سے ایک آدمی قربانی کرتا ہے، باقی 50 کوئی نہ کرے تو کسی کا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن اگر 50 کے 50 آدمی قربانی نہیں کرتے تو پھر 50 کے 50 کا مواخذہ ہوگا. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.